بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے ہی والا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جیسے ہی قرآن مجید مکمل ہوتا ہے تو ہمیں ایک ہی فکر لاحق ہوتی ہے کہ قرآن پاک تو مکمل کر لیا، لیکن بخشوں کیسے؟ بخشا کیسے جاتا ہے؟ بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ بعض دفعہ ہماری اسلامی بہنیں قرآن مجید مکمل کر لیتی ہیں اور بچوں کے ہاتھ مسجد کے امام صاحب یا کسی قاری صاحب کو کہلا بھیجتی ہیں کہ امام صاحب ہم نے قرآن پاک مکمل کر لیا ہے، برائے کرم ہمارے والدین کی روحوں کو بخش دیں، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دیں۔ آج میں آپ کو قرآن پاک بخشنے کے 3 آسان طریقے بتانے جا رہا ہوں جو آپ خود بخش سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا قرآن پاک مکمل ہو تو آپ ان 3 طریقوں میں سے کسی بھی ایک طریقے سے بخش سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو بخشنا بہت آسان ہے، میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں گے تو یہ تمام باتیں آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ خود بھی سیکھیں گے اور دوسروں کی بھی مدد کریں گے کہ بھائی قرآن مجید آپ اس طرح بخش سکتے ہیں۔ آپ دوسروں کو بتائیں گے، اچھا کیا قرآن پاک کا بخشنا ضروری ہے؟ اگر نہیں بخشیں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ ایک قرآن پاک ہم کتنے لوگوں کو بخش سکتے ہیں؟ ہم کسی مردہ شخص کی روح کو کیسے سکون محسوس کرا سکتے ہیں؟ اگر قرآن پاک نامکمل رہ جائے تو کیا نامکمل قرآن مجید بھی بخشا جا سکتا ہے؟ اگر درود شریف کا کثرت سے ورد کیا ہے تو اس کا بھی ثواب کسی مرحوم کو پہنچا سکتے ہیں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو آج پوچھے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ان تمام سوالوں کا جواب شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، قرآن پاک بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، 3 آسان طریقے ہیں۔ آپ ان میں سے کسی بھی طریقے سے قرآن پاک بخش سکتے ہیں۔ قرآن پاک بخشنے کا پہلا طریقہ وہ ہے جب آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کی تلاوت کرنے سے پہلے آپ نے فیصلہ کیا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، میں یہ پڑھ رہا ہوں، یا یہ جو میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے اس کے لیے میں اپنے مرحوم والدین کی روح تک پہنچانا چاہتا ہوں، یا رشتہ داروں کی روحوں تک، یعنی اس کا اجر ہمارے پیارے رشتہ داروں کی روح تک پہنچے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے روح تک اگر یہ راستہ ہے تو پہنچ جائے گا۔ یعنی جب قرآن پاک مکمل کر لیں تو اب آپ فیصلہ کریں، اے اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میری مرحوم والدین کی روحوں کے لیے ہے، میرے لواحقین کی روحوں تک پہنچے، یہ میرے فلاں کی روح تک پہنچ جائے۔ اگر ایسا ہے تو یہ پڑھ کر آپ فیصلہ کر چکے ہوں گے کہ میں نے اپنے دل میں صرف یہ کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے کہ آپ کے اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر منحصر ہے۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ان کے لیے اس انعام کا ارادہ کیا ہے، یہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، 2 راستے ہیں۔ تیسرا طریقہ دعاؤں
اور کلمات سے کیا جاتا ہے۔ یہ بخش دینے کا بہت اچھا طریقہ ہے۔ جب ہم دعا کریں گے تو دعا میں مرحوم کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ اعتراف کا لمحہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قرآن مجید مکمل ہو جائے تو وہ نماز جو قرآن کے ختم ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرماتا ہے، اور اس وقت جب قرآن مجید مکمل ہو جائے تو دن میں قرآن پاک مکمل کروں تو شام تک، اگر رات میں کروں تو فرشتے صبح تک اس کے لیے موجود ہوں گے۔ فرشتے بھی اس وقت دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ الحمدللہ شریف کا ورد کریں، اس کے بعد جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں۔ اگر آپ کو عربی دعائیں یاد ہوں تو وہ دعائیں پڑھیں۔ پھر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، اے اللہ میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے رمضان المبارک عطا فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ دعا مانگو کہ اللہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے اسے پڑھنے میں غلطی کی ہے تو ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اللہ تیری شان سب سے نرالی ہے، تیرا سب کچھ ہے، جس کے دربار میں ہم اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں، انہی سے آج خیر کے طالب ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مسلمان مرد، عورت، خواتین، بچے اور لڑکیاں پہلے ہی اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، میرے رب ان تمام کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ اور پھر اگر آپ اس سال اپنے فوت شدہ والدین کو اجر دیں، اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ذکر کریں کہ یا اللہ مجھے اپنے فوت شدہ والدین کا چہرہ یاد ہے، یہ انعام ان تک پہنچا، ان کے بعد آپ کی دعائیں خواہ کچھ بھی ہوں، جو کچھ تم اللہ سے مانگنا چاہتے ہو، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں۔ میں نے قرآن پاک مکمل کر لیا ہے، یہ وقت ہے جو آپ کا ہے اسے قبول کرنے کا۔ آپ کا مسئلہ جو بھی ہو، آپ اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دعا کریں، اور پھر اخیر میں اللہ سبحانہ و تعالی سے مغفرت طلب کریں، استغفار کریں اور درود پاک پڑھیں، پھر دعا کریں۔ یہ تین طریقے ہیں جس سے قرآن پاک بخشا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں مذکور ہے کہ جب ہم اور آپ قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھتے ہیں ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ محترم ناظرین، اگر کوئی یہ پڑھے الف لام میم تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی اسے 30 نیکیاں دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں، ایک ہماری نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا گناہ لکھتا ہے۔ تو جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں، ہماری نیکی جو بھی ہے، جیسے آپ نے قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھا، یہ فرشتے دائیں طرف جو بیٹھا ہے وہ آپ کی نیکیاں آپ کے نام لکھ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم قرآن پاک نہیں بخشتے ہیں تو ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھتے جا رہے ہیں، آپ کو انعامات ملتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، جو کچھ بھی پڑھا ہے آپ نے اپنی زندگی میں اس کا اجر پورا کر دیا۔ برائے کرم ان کے لیے ایصال ثواب ضرور کر دیں۔ اور ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر آپ ایصال ثواب کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو
کوئی انعام نہیں ملے گا، جس کو بھی پکار کر اسے بھی پکاریں گے اسے بھی ثواب ملے گا۔ ہاں اللہ کی رحمت اور برکت سے پہنچے گا، اس میں بعض اہل علم کا اختلاف بھی ہے۔ تقسیم کے ذریعے ثواب اکثر علماء تک پہنچتا ہے، جو اللہ کے قریب ہے اسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، سب کو برابر اجر ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کرنا ہی ہے تو یہ 3 آسان طریقے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔